میں ڈاکٹر اکرام ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو لگاتار ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں اٹک خرد ریلوے اسٹیشن پر۔ اٹک خرد ریلوے اسٹیشن جو کہ پنجاب اور فرنٹیئر کے پی کے کی باؤنڈری ہے، اور یہ اسٹیشن جب بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہاں پہ کافی رش موجود تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ رش کہاں سے آیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جیسے ہماری ٹرین جو ہے راولپنڈی سے اٹک خرد آئی تھی، اس طرح اسی روز ایک سواری ٹرین جو ہے پشاور سے اٹک خرد آئی تھی، اور اس ٹرین میں جو ہے پشاور کے مسافر جو ہے یہاں کھانا کھا رہے تھے۔ ہماری ٹرین کے مسافروں کو کھانا تو گاڑی میں ہی دے دیا گیا تھا، لیکن اس ٹرین کے مسافروں کو کھانا یہاں دیا گیا تھا، اور یہ ٹرین کیونکہ اس نے اسٹاپ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ ٹرین جو ہے ہم سے کافی پہلے یہاں پہنچ گئی تھی۔ جب ہم وہاں اسٹیشن پر گھوم رہے تھے تو عین اسی وقت جو ہے رحمان بابا ایکسپریس جو کہ پشاور سے کراچی تک جاتی ہے، وہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ ہماری سواری ٹرین کا انجن جو ہے وہ واپس جا رہا تھا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اس گاڑی کو لے کر واپس اٹک تک لے کر جانا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گاڑی کو یہاں پہ اسٹے کیوں نہیں کروایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے جو گاڑی پشاور سے آئی تھی وہ بھی اٹک جا چکی تھی، تو یہ ہماری گاڑی بھی یہاں سے جو ہے اٹک چلے گی اور 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے تمام مسافر جو ہے پل کی جانب روانہ ہو گئے، تو ہم نے بھی پل کی راہ لی۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا یہاں پہ ریفریشمنٹ کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پہ جہاں لکھا ہوا تھا غیر متعلقہ افراد کا داخل ہونا منع ہے، اور شاید عام حالات میں ہم یہاں داخل نہ ہوتے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مسافر تھے اور جتنے پشاور سے آنے والی ٹرین کے مسافر تھے وہ تمام کے تمام اس پل کی جانب جا چکے تھے، اور پل پر جو ہے وہ مزے لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پل پہ انجوائمنٹ کی بظاہر کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں، صرف نیچرل بیوٹی تھی، اور ویسے نیچرل بیوٹی جو ہے اس اسٹیشن کی بہت زیادہ ہے۔ اس اسٹیشن کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور ایک جانب جو ہے دریا بہہ رہا ہے، دریا سندھ شاید یہ ہے، تو اس کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی خوب سیر کی اس پل کی، اور صاف ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں 3 گھنٹے گزارنے تھے، اور 3 گھنٹے گزارنا اتنا آسان کام نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ گرمی تھی۔ تو آج ویسے گرمی کی شدت کم تھی، بادل تھے، اس لیے ہمیں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ اب یہ ذرا آپ ریلوے لائنوں کی حالت دیکھیں، بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، اور یہ بیچ میں سے جو ہے نٹ بولٹ نکلے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ ان ریلوے لائنوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو ہم نے ذرا رخ کیا جہاں کیمل رائڈنگ اور ہارس رائڈنگ ہو رہی تھی۔ صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ وہاں موجود تھا، جبکہ بچے بہت سارے تھے، اور وہ تمام باری باری جو ہے سواری کر رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں کم از کم ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ تمام کے تمام بچے جو ہیں اس سواری سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب ہم جو پل تھا ریلوے کا، اس پل کے نچلے حصے کی طرف چلے گئے، اور یہ نچلا حصہ جو ہے وہ سڑک ہے، یعنی کہ اس سے پنجاب جو ہے پشاور سے سڑک کے ذریعے مل رہا ہے۔ یہاں پہ جب ہم گئے تو ایک موٹر سائیکل پھنسا ہوا تھا، اس پہ لکڑیاں لدی ہوئی تھیں، تو رمیل کو جو ہے وہ احساس ہوا، رمیل گیا، اور اس رمیل نے کوشش کی اس مسافر کو، اس ریلوے لائن پر جو پھنسا ہوا تھا لوکل بندہ، اس کو وہاں سے نکالنے کی۔ ایک اور بندہ بھی ہیلپ کے لیے آ گیا، اور بہرحال یہ جو ہے موٹر سائیکل والا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ جو پل ہے یہ بہت پرانا بنا ہوا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں پرانا ہے، انگریزوں نے بنایا تھا۔ پل کی حالت دیکھیں، سڑک کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اور یہ جب میں نے یہاں پہ دیکھی اس کی تاریخ، تو یہ 1880 میں بنایا گیا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی مضبوطی کتنی ہے۔ آج سے 150 سال پہلے تقریباً یہ پل بنا تھا، اور اس کی مضبوطی دیکھیں، اور آج کل جو ہم پل بنا رہے ہیں ان کی مضبوطی دیکھیں۔ نیچے اگر ہم بائیں طرف دیکھیں تو نیچے ایک کرکٹ کی پچ بنی ہوئی تھی، اور وہاں کافی بچے جو ہے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بہت خوبصورت نظارہ تھا یہ، بالکل دریا کے کنارے کرکٹ پچ پر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے۔
تو یہ جو نظارہ تھا یہ قابل دید تھا. یہاں سے پھر ہم جو ہے نیچے دریا کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دریا پہ دیکھیں اگر کشتی موجود ہے سیر کریں. لیکن دریا پر جو ہے دور دور تک کشتی موجود نہیں تھی. کافی دیر کے بعد ہمیں ایک کشتی نظر آئی جو ایک ہی کشتی تھی اور کافی دور تھی, لیکن اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ کوئی ریل گاڑی کے مسافر آئے ہوں تو میں ان کو جو ہے وہ سیر کراؤں اور کچھ اپنی جو ہے وہ دہاڑی کھڑی کروں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو اٹک خرد ریلوے اسٹیشن ہے یہاں خوبصورتی تو بہت ہے, لیکن دلچسپی چیزیں اتنی ہیں کہ آپ 1 گھنٹے میں یہاں سے فارغ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہاں جو 3 گھنٹے کا اسٹے ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر 3 گھنٹے اسٹے کرانا ہے تو چاہیے انتظامیہ کو کہ یہاں پہ جو ہے کوئی دلچسپی کی مزید چیزیں جو ہے وہ قائم کرے. تو ہماری ٹرین جو ہے اب واپس آ چکی ہے, تقریباً 3 بجنے والے ہیں, اور ٹرین جو ہے جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا اس سے شاید تھوڑا پہلے ہی روانہ ہو جائے. تو بہرحال تمام مسافروں کو اسے یہ کہا گیا کہ وہ ٹرین میں بیٹھیں اور ٹرین 15-20 منٹ کے بعد روانہ ہو جائے گی. اس دوران ہمیں جو پشاور سے ہمیں ٹرین تھی اس کے گارڈ مل کے ہم نے ان سے گفتگو کی. پتہ چلا کہ اس گاڑی میں ایک خاتون تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے 5 بجے سے پہلے واپس نہیں جانا, اور وہ زبردستی وہاں سے چلی گئی تھی. اب یہ اس کا انتظار کرتے تھے اور گاڑی اس کے انتظار میں رکی تھی, ورنہ اس گاڑی میں ہم سے پہلے جانا تھا. تو آئیے ذرا سنتے ہیں کنڈکٹر گارڈ کی باتیں. پشاور چکر نہیں لگا ہم انشاءاللہ آئیں گے. اچھا پشاور والی کب واپس جا رہی ہے؟ وہ 4 بجے 4 بجے. ہمارا 3 تھا, آپ کا 4 تھا, لیکن ہمارے ساتھ ایک لیڈی تھے, وہ کہہ رہے کہ نہیں میں 5 بجے ٹرین میں چڑھوں گی. اس کی وجہ سے پھر ہم نے 4 بجے. اور آئے کب لیں آپ لوگ؟ ہم تو آئے آپ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے. اچھا واپس روانگی سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ یہاں کے میوزیم بھی دیکھ لیا جائے. بظاہر تو یہ میوزیم جو باہر سے نظر آ رہا تھا کہ بہت چھوٹا ہے, اور واقعی جب ہم اس میوزیم کے اندر گئے تو یہ بہت چھوٹا تھا, اور جو گولڑا شریف کا میوزیم تھا اس سے چوتھا سا بھی نہیں ہوگا اس کا یہ. لیکن بہرحال کافی دلچسپ چیزیں موجود تھیں اور ہم نے یہاں بھی خوب انجوائے کیا. ہماری گاڑی کا انجن جو ہے وہ سفاری ٹرین کے ساتھ لگ چکا تھا, بس اب ہماری یہاں سے چلنے کی تیاری تھی. آج کا وزٹ اچھا رہا اس لیے کہ گرمی کم تھی. اگر گرمی زیادہ ہوتی تو ہمیں اٹک میں کافی مشکلات پیش آ سکتی تھی. اس لیے ریلوے کو چاہیے ہوگا کہ کیونکہ یہ سفاری ٹرین کا وزٹ جاری رہنا چاہیے, لیکن یہاں پہ جو ہے اٹک خرد میں لوگوں کو سہولیات وہاں پہنچانی چاہیے. تو بس اب اس کے بعد ہم واپس روانہ ہوں گے, اور انشاءاللہ جو ہے ہم تقریباً 5 بجے کے بعد راولپنڈی پہنچ جائیں گے, جس کے بعد وہاں میری کار کھڑی ہوئی ہے, اس کے ذریعے میں واپس چکوال روانہ ہو جاؤں گا. ہمیں ایسے سفر کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر اکرام ہوں اور یہ میرا YouTube چینل ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو لگاتار ملتے رہیں. بہت شکریہ.